آپ سے جو ہے وہ آج ملاقات ہوئی ہے. یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عوامی فلاح کے کاموں کے حوالے سے اور جو دوسرے بھی جو مختلف پوائنٹس اور فیصلے ہوں گے اس منسٹری میں، اس حوالے سے جو ہے یہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. لیکن شاید میں ایسا تو نہ کر سکوں کہ اپنے پریڈیسیسر کی طرح ایک پریس کانفرنس گھر سے دفتر آتے ہوئے اور ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ دفتر سے گھر جاتے ہوئے. تو یہ سلسلہ اتنا شاید جو ہے وہ جاری نہ رکھا جا سکے. لیکن جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ، جیسے ہی کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ ہوا کرے گا تو ونس اے ویک لازماً، اور اگر 2 یا 3 مرتبہ بھی ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ زحمت دیتا رہوں گا. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی کریں. انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی تعداد تقریباً 21-22 کے قریب ہے، تو میں نے جو ایک جنرل ریویو اور اس میں بریفنگ لی ہے، تو اس میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جو نگلیکٹڈ ہیں، جن کے اوپر کبھی میرا خیال ہے کہ دھیان جاتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے پبلک ایٹ لارج کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ فلاح ہو سکتی ہے. تو میں یہ آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی جو ہے وہ فرمائیں، اور ان ایشوز کو یا ان ایریاز کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں کہ جن میں کام کرنے سے عام آدمی جو ہے پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے. اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو ان پٹس ہوگی یا آپ کی جو رہنمائی ہوگی تو اسے روئے کار لاتے ہوئے میری بھرپور کوشش ہوگی کہ منسٹری میں جو ہے وہ شفافیت سے اور عوامی فلاح کے حوالے سے جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اسی طرح سے جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہوگا تو وہ آپ کے جو ہے وہ نوٹس میں جو ہے وہ لایا جائے گا. تو یہ ایک معاملہ جو بڑے دیر سے، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ پچھلے کئی سال سے جو ہے جو ECL جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس حوالے سے، یعنی یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا، اور خاص طور پہ یہ پچھلے 3.5-4 سال کہ ایک تو نیب تھی اپنے مخالفین کے لیے، اگر کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں انوالو کرنا ہے یا کسی کو اگر ڈرانا ہے یا کسی کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس بھیج دیا جائے اور پھر جو ہے اس کو ECL کو بڑھا دیا جائے تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور پھر وہ حکومت کو جو ہے وہ جو ریکوائرڈ ان کی جو ہے وہ فرمائش جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے اس کے اوپر توجہ دی، کیونکہ ہم خود اس کے وکٹم ہیں. ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ نیب کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں، اور اسے جو ہے وہ اسی حساب سے جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک کام کرنے کا سٹائل ہے، اور کام اگر ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ جی آپ سفارشات جو ہے وہ لے کے آئیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ کمیٹی جو ہے نا وہ کام چلتا رہتا ہے. تو انہیں 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا، اور میں مشکور ہوں کمیٹی کے جو ہمارے معزز ممبران تھے، سردار ایاز صادق صاحب، اعظم رضی تارڑ صاحب، سید نوید قمر صاحب اور اسد محمود صاحب، کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سبک رفتاری سے جو ہے وہ کام کیا، اور اس کے جو ہے وہ
رولز جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ امینڈ کیے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو ان رولز کی کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروول دے دی ہے، اور اس وقت وہ رول جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہیں، اور ان کے اوپر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اگر اس کو 120 دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ نکل جائے گا جی 120 ڈیز، یعنی جن لوگوں کا نام بھی ای سی ایل پہ موجود ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ 4863 لوگ ہیں۔ ان میں سے تقریباً 3000 لوگوں کو جو ہے وہ اس ایک انٹرونشن سے جو ہے ان کو بینیفٹ ہوگا، اور ان کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، باہر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو رول ہے جی آٹومیٹیکلی اب تو یہ رولز بن گئے نا، اور ان رولز کو کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، ناؤ اٹس لا، کہ جس آدمی کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گی 120 دن میں، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں لے کے آتی اور اس کو جو موقع ہے وہ اسے سننے کا وہ نہیں دیتی، تو وہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ 120 دن کے بعد جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی ایویڈنس ہے تو اس ایویڈنس کو جو ہے وہ پھر لے کے آئے، اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ اور اس بندے کو پٹیشن کو سن کے یہ لازمی ہوگا اس کے لیے کہ ایک جو کمیٹی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی، تو وہ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد جو ہے اس کو پھر 90 دن کے لیے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ دہشت گردی میں جو لوگ انوالو ہیں وہ اس لسٹ یعنی اس جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا۔ ملک کی سلامتی کے لیے جو لوگ خطرہ تصور ہوں گے، اور یا جن افراد کے نام جو ہیں وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈالے گئے ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس سے مستفید جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے، اور یا پھر ایسے افراد جو جن کو یعنی پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے جن کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام ہوگا، وہ لوگ جو ہے وہ اس سے بینیفٹ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے، اس میں اس وقت 4863 لوگ ہیں، ان میں سے تقریباً جو ہے وہ 3000 لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اور جو ہے وہ لسٹ ہے، ایک بلیک لسٹ ہے جو پاسپورٹ سے متعلق PNIL ہے، اس کے اوپر تقریباً 30,000 لوگ ہیں، اور سال ہر سال سے لوگوں کو وہاں پہ ڈالا ہوا ہے، کوئی ان کا ریویو نہیں کرتا، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، ان میں اتنی لوگوں میں شکت نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ان کو وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو ان لسٹوں کو بھی جو ہے وہ ریویو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نمبر بہت زیادہ ہے، تو اس لیے امید ہے کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں، ناٹ ان منتھس، یعنی ودن 30 ڈیز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ کام کر کے، تو ان لوگوں کو بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ECL پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی گسان حال نہیں ہوتا، تو یہ 30,000 میں سے بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے تقریباً 60-65-70% لوگ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں، تو ان میں سے اس میں بھی جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال ہوگی۔
دوسرا جس معاملے پہ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ جب بطور وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے اوتھ لیا، تو اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ تمام جو کوئی یعنی سیکورٹی یا کسی قسم کا بھی اگر کوئی چیز تھی تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے، یہ آپ کے علم میں ہے، اب میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہمارا سیکریٹریٹ تھا اس کے باہر کیا ہوا، اور اسی طرح سے جاتی عمرہ کے جو ہے وہ باہر کیا ہوا، یا باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ ان کی طرف سے گورنمنٹ کو یہ لکھا گیا تھا کہ جی ان کو جان کو خطرہ ہے اور انہیں جو ہے وہ سیکورٹی چاہیے، تو انہیں وہی سیکورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے جو ان کے سیکرٹری اعظم خان صاحب نے جو ہے ان کے لیے کسی زمانے میں جو ہے وہ منظور کی تھی، یا انہوں نے چاہا تھا کہ اس طرح کی سیکورٹی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملنی چاہیے، تو انہیں فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ دینے کے جو ہے وہ آرڈرز پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے، میاں شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو سیکورٹی جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس میں ان کو رینجرز اور ایف سی اور ساتھ بلٹ پروف گاڑی اور باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کی گئی ہے۔ کسی اور کو بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کل کی متحدہ اپوزیشن اور آج کی گورنمنٹ کے خلاف، تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کسی بھی ایسے رائٹ سے یا کسی بھی ایسے حق سے جو کسی نہ کسی صورت میں کسی لا کے رولز کے مطابق کسی کا بنتا ہوگا تو ہم کسی طور پہ جو ہے وہ اس سے اس کو محروم نہیں رکھیں گے۔ یہ رولز جو ہیں، اس رولز کی کاپی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی، آپ اس سے بھی پوری طرح سے اس بات کو فالو کریں گے کہ ہم نے یہ رولز جو بنائے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہمیں بینیفٹ ملے اور ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ سزا ملے، اور کہ کسی ایک کلاس آف پرسنز کو جو ہے وہ فائدہ ہو اور دوسری کلاس آف پرسن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہ ہو۔ وہ بالکل اس طرح سے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ اس سے جس کا بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، جس کا حق بنتا ہے اس کو پہنچے گا، اور اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی ایک اسپیسیفک کلاس آف پرسنز یا جو لوگ گورنمنٹ سے متعلقہ ہوں ان کو تو فائدہ پہنچے، اور جو اپوزیشن میں ہوں وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سفر کریں۔ تو یہ میری گزارشات تھیں آپ اس میں۔ دیکھیں جی، این سی سی کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آپ تک پہنچنے میں تھوڑا جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کی وجہ سے جو ہے وہ دیر ہوئی ہے، جس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ جو لاسٹ میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی ساری ڈسکس ہوئی ہے، اس میں جو پچھلی میٹنگ کے منٹس اور جو ڈیسیجن تھے وہ بھی سارے جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ وہاں پہ اسد مجید صاحب جو ریلیونٹ جو وہاں پہ جو سفیر تھے، جن کی اسٹیٹمنٹ یا جن کی وہ جو ڈی جی تھی اس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ معاملہ کیا گیا، تو پوری ڈسکشن کے بعد کنسنسس کے ساتھ ایک پریس ریلیز یا پریس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے فار پارٹیسپینٹس بھی اور ادروائز بھی کہ اس اسٹیٹمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اوپر اور کوئی تبصرہ یا اس کے اوپر کوئی اور بیان جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے، وہ ہر چیز کو کور کرتی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو سازش کا جو ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ جی جی
جی اس میں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے جو ہے وہ ایک دفعہ ECL میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد گورنمنٹ بھول گئی اور پھر یاد ہی نہیں رکھا، اور اس کو جو ہے وہ سال 2 سال، بلکہ مجھے تو بتایا گیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ 2007 سے جو ہے وہ ECL پہ چلے آ رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے تو وہ جو ہے وہ ڈیمیج کلیم کر سکتا ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تھرو کورٹ ہوگا. ڈیمیج کلیم کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے لاز جو ہے وہ جو آدمی کلیم کرتا ہے اس کو فیور نہیں کرتے. اس ایریا میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، اور اس ایریا میں جانے کے بعد جو ہے وہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہ ہو اور میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، لیکن اگر کسی کے خلاف کوئی غلط خبر چھپتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، یا گورنمنٹ جو ہے جس طرح سے اب آپ نے ECL کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے جائے، اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کا حق جو ہے یا اس کو انصاف جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو ملے. یہ جو ریلیز جاری ہوئی ہے جی اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ سازش کا کوئی ایسا اس میں اکثر نہیں تھا جو ریلیز جاری کی گئی جی جی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو مداخلت کا پہلی والی ریلیز میں کہا گیا تھا وہ برقرار ہے. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کنسرن اس بات سے تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ کوئی کہے کہ جی اللہ کرے مودی جیت جائے اب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو آپ اس کو اگر مداخلت کہہ لیں تو کہہ لیں. اسی طرح سے اور کسی ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو لوگوں کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. اور نہیں دیکھیں، بیرونی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ جو اس قسم کے جو ٹیلی گرامز ہیں یا اس قسم کے جو میسیج ہیں، اور آپ کے اپنے ملک کا سفیر جو ہے وہ جب لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے، دیٹ مے بی رائٹ اینڈ دیٹ مے بی رانگ. اگر میں ایک کسی فارن آفیشل سے یا کسی پولیٹیشین سے ملتا ہوں اور اس کے بعد میرا ایک ویو بنتا ہے کہ جی اس کا یہ ارادہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا وہ ارادہ نہ ہو، وہ جس لفظ سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اس نے مداخلت کی ہے، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ اس کی نیت یہ نہ ہو. تو اس میں یہ جو لفظ ہے نا یہ تو بڑا ویگ ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ جی ایک سازش کے تحت، اور وہ سازش ہوئی اور اس سازش میں پھر یہاں سے لوگ ملوث ہوئے اور پھر یہاں سے پارلیمنٹ پوری جو ہے وہ ملوث ہوئی، پھر اس کے بعد پوری متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ملوث ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا. تو معاملہ تو اصل جو ہے وہ پوائنٹ یہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات جو ہے نہ پہلی میٹنگ میں پائی گئی جو ہم نے منٹس اور ڈیسیجن دیکھے ہیں، اور نہ آج کی جو ہے وہ ڈسکشن میں جو ہے وہ پائی گئی. اور یہ خود انہوں نے اپنے ایک غلط بیانیے کو جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ یہ بتا دیں، آپ نے ٹیلی گرام پڑھا ہے، خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں نام لکھا گیا ہے کہ عمران خان